بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تخصص فی الفقہ سال اول میں تربیتی سیشن کا سلسلہ ہے اور آج جو تاریخ ہے وہ ہے 9 دسمبر 2025۔ بحمد اللہ تعالی ایک تربیتی سیشن ہمارا پچھلی مرتبہ جو ہوا تھا اور آج ہمارا دوسرا تربیتی سیشن ہے اس حوالے سے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو موضوع ہے ہمارا اس کو اپنی استعداد کے مطابق ضبط میں لا سکیں اور اس وقت کے مطابق جو وقت ہے ہمارا اس کے مطابق اس کو ہم کور کر سکیں۔ اس طرح سے پچھلی مرتبہ ہمارا ایک تربیتی سیشن ہوا تھا اور اس میں ہم نے تخصص کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ایک بہت اہم ٹاپک ہے، موضوع ہے کہ جس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے حوالے سے جتنے بھی ضمنی موضوعات ہیں، جتنی بھی بیسک چیزیں ہیں، ان کو بھی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایک چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم مزید اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں شریعت مطہرہ کی صورت میں ایک ضابطہ عطا فرمایا تاکہ انسان تا قیام قیامت اپنی زندگی میں جو ان کے معاملات ہیں، جو عبادات ہیں اور جو اعتقادات ہیں، اگرچہ میں ان کو خلاف ترتیب بیان کر رہا ہوں، لیکن اگر دیکھا جائے تو پہلے اعتقادات ہیں، پھر عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، لیکن بہرحال انسان جو اپنے اعتقادات، عبادات اور معاملات کو اور اس کے ساتھ ساتھ عقوبات کو جو سر انجام دیتا ہے، اور اس کے ساتھ آداب بھی ہیں، ان کو جو سر انجام دیتا ہے وہ صحیح انداز میں سر انجام دے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مکمل ضابطہ حیات عطا فرمایا، ایک اصول اور طریقہ کار عطا فرمایا، اور قیامت تک لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی کہ وہ اس ضابطۂ حیات کو فالو کرتے ہوئے اپنے ان سارے اعتقادات، عبادات، معاملات، آداب، عقوبات، ان سب کو درست کر سکے۔ ان کو
درست کرنے کے لیے جو طریقہ عطا فرمائے اس کو شریعت ہم کہتے ہیں. تو اور اسی کو امور شرع بھی کہا جاتا ہے. لہٰذا اگر اس حیثیت سے ہم دیکھیں تو شریعت یا امور شرع کی ڈیفینیشن کیا بنی؟ اس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ وہ طریقہ کار کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے اعتقادات، عبادات، معاملات، آداب اور عقوبات کو درست انداز میں سر انجام دے سکے. ٹھیک ہے، وہ طریقہ کار کی جس کے ذریعے سے انسان اپنے اعتقادات، عبادات، معاملات، آداب اور عقوبات کو درست انداز میں سر انجام دے سکے، اسے شریعت یا امور شرع کہتے ہیں. شریعت بیسیکلی جو ہے وہ شرع سے نکلا ہے. شرع کا معنی ہی رستہ ہوتا ہے یا طریقہ جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شارع اسی سے نکلا ہے. مشروع، احکامات مشروعہ، وہ سارے کے سارے انہی 5 چیزوں میں ہوتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں ہم نے شامی میں جو ہے وہ کتاب الطہارت میں ہم نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ اعتقادات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، آداب ہیں، عقوبات ہیں. امور شرع انہی کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ بیسیکلی ایک قانون اور ضابطہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون یا ضابطہ ہے. اچھا، اس لفظ پر تھوڑا سا غور کرنا ہے ہم نے. ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہے نظریہ. ٹھیک ہے، قانون، ٹھیک ہے، نظریہ اور اصول، اس کے ساتھ ساتھ ہاں اس کو ہم فی الحال رکھ لیتے ہیں. ہمیں بیسیکلی ایسے لگتا ہے کہ یہ تینوں ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، لیکن در حقیقت ان میں فرق ہے. جو اصول ہوتا ہے وہ کئی چیزوں کا تجربہ کرنے کے بعد جو نتیجہ آتا ہے ہم اسے اصول کہتے ہیں. کئی چیزوں کا تجربہ یا مشاہدہ کرنے کے بعد جو نتیجہ ملتا ہے وہ اصول کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، نظریہ کسی فرد واحد یا چند افراد جو ہیں ان کے ذہنی ان کے ذہنی تو نہیں لگائیں گے ہم، ان کی نظر میں یا ان کی سمجھ میں
آنے والی بات، وہ کسی کا بھی نظریہ ہو سکتا ہے، کسی جماعت کا، کسی تنظیم کا، چند افراد جو چیز بیان کریں اسے ہم نظریہ کہتے ہیں۔ نظر سے نکلا ہے، نظر، دیکھنا، غور و فکر کرنا۔ آسان الفاظ میں مزید اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند افراد جب کسی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو پھر جو ہے ان کو جو چیز ملتی ہے ہم اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ اس میں اور اصول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اصول، اچھا اصول میں ایک اور چیز ہے، یہ جو نتیجہ ملتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی بنیاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اس کو اصول کہا جاتا ہے۔ قانون بیسکلی اگر دیکھا جائے تو تجربات اور خیالات سے ہٹ کر کوئی ایسا طریقہ کار بیان کرنا کہ جو سب کے لیے یکساں ہو اور اس سے کسی کو استثناء حاصل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں قانون۔ نظریات میں واضح سی بات ہے کہ جب یہ کسی ایک فرد کا نظریہ ہوگا یا چند افراد کا نظریہ ہوگا تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ایک کا یہی نظریہ ہو، ان کی سمجھ میں آنے والی ایک بات ہے، یہ نظریہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اصول کی طرف غور و فکر کریں تو اصول ایک ایسی چیز ہے، اصل سے ماخوذ ہے کہ آپ کچھ چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، کچھ چیزوں کا تجربہ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی جو ہے وہ ایسی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس کو کسی بھی چیز کے لیے بیس اور بنیاد بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور قانون جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ تجربات اور خیالات سے ہٹ کر کوئی ایسا طریقہ کار بیان کرنا کہ جو سب کے لیے یکساں ہو اور اس سے کسی کو استثناء حاصل نہ ہو۔ اچھا اگر ہم سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو سائنس میں بہت ساری چیزیں تجربات کے بعد قانون بنتی ہیں، اور خیالات کا اگر ہم دیکھیں تو فلاسفہ کئی چیزوں کو خیال کے ذریعے قانون بنا لیتے ہیں، لیکن بیسکلی جو قانون ہوتا ہے وہ کسی کے تجربات اور کسی کے خیالات کا محتاج نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل ہم اپنے ملک میں کوئی قانون بناتے ہیں، اب جیسے فار ایگزامپل قانون نافذ کرنے والے ادارے، یہ اصطلاح آپ عموماً سنتے ہوں گے، تو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہوتے ہیں وہ سب کے لیے انہوں نے قانون کو برابر رکھا ہوتا ہے، ہر کوئی جو بیسیکلی ایک اس کا کانسیپٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کسی کا اس میں استثناء نہیں کرتے، ہر ایک کو انہوں نے برابر رکھا ہوتا ہے، کسی کو وہ جو ہے اس میں چھوٹا بڑا نہیں سمجھتے، قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ بھئی پاکستان میں جو کوئی شخص اگر ووٹ ڈال سکتا ہے تو اس کی کم از کم عمر 18 سال ہونی چاہیے۔ اب یہ سب کے لیے برابر ہے، مرد ہوں عورت ہوں جو بھی ہیں، سب کے لیے قانون بنا دیا گیا ہے۔ اچھا جو شخص 18 سال سے بڑا ہوگا اسے جو ہے وہ NIC بنانا ہوگا، شناختی کارڈ بنانا ہوگا۔ اب یہ سب کے لیے ایک لازمی سا ایک عمل ہے، یہ قانون ہے کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں تو آپ کو تھرو پراپر چینل ایک کام کرنا ہوگا، اس میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا اب یہ تجربات سے بھی نہیں ہے، خیالات بھی نہیں ہے کسی کے،
یہ ایک طریقہ کار ہے اور یہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو قانون ہوتا ہے، اب اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا، قانون جو ہوتا ہے، اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہم اس میں اعتبار کریں تجربات اور خیالات کا تو بیسیکلی تجربات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ تجربات ہیں جن کا ہمیشہ ہمیشہ نتیجہ ایک ہی طرح کا آتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تجربات کی روشنی میں ایک قانون بنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات وہ چینج ہوتا رہتا ہے، اس میں استثنائی صورتیں بنتی ہیں، تو اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ تجربہ کی روشنی میں اصول بن رہا ہے، نہ کہ قانون بن رہا ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہو رہی ہے۔ یہ بہت اہم بحث ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو قوانین اسی طرح بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے متعلق میں نے کچھ جگہوں پر پڑھا کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ نظریہ، اصول اور قانون، اگر ہم ان میں فرق کرنے کی کوشش کریں تو ایک موٹا موٹا فرق بھی ہم کر سکتے ہیں۔ قانون یہ ہوتا ہے کہ اس میں تبدیلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ آپ اب اس پہ کئی طرح کے اعتراض کر سکتے ہیں کہ قانون میں تبدیلی تو آئے دن ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہ اصل میں قوانین نہیں ہیں، ہم ان کو مجازن قانون کہتے ہیں۔ جو ملکی قوانین یا کسی بھی ادارے کے قانون ہوتے ہیں وہ مجازن انہیں قانون کہا جاتا ہے، ورنہ ان کے تحت جو ہے وہ تبدیلی جو اصلی قانون ہوتا ہے نا اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ ابھی میں آپ کو اگزامپلز دوں گا۔ نظریہ جو ہوتا ہے یہ جو ہے وہ بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے، بدل سکتا ہے، اس میں تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ نظریے میں کسی شخص کا کوئی نظریہ تھا، کچھ عرصے کے بعد وہ نظریہ اس کا بدل گیا، اس کا کانسیپٹ بدل گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو اصول ہوتا ہے ان اصولوں میں تبدیلی تو نہیں ہوتی، تبدیلی تو نہیں ہوتی، لیکن ان میں استثناء کا پہلو ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تینوں میں ہمیں ایک واضح فرق نظر آ گیا، سمجھ میں آ گیا کہ کس چیز میں جو ہے وہ تبدیلی ہو سکتی ہے، کس میں نہیں ہو سکتی۔ قانون میں نہیں ہو سکتی، نظریے میں نظریہ بدل سکتا ہے، اس میں تبدیلی ممکن ہے، اور جو اصول ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی لیکن اس میں استثناء ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں آپ نکال سکتے ہیں۔ اب دیکھیں منطق جب آپ پڑھتے ہیں تو منطق میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ منطق میں یہ کہا جاتا ہے، جب آپ منطق کی تعریف پڑھتے ہیں، ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ علم بقوانین، ایسے قوانین کا علم، ٹھیک ہے، ایسے قوانین کا علم کہ جن کے ذریعے سے ذہن کو خطا فی الفکر سے بچایا جاتا ہے۔ تو میں اگر یہاں اس کی ڈیفینیشن لکھوں تو ایسے قوانین کا علم کہ جن کے ذریعے سے ذہن کو خطا فی الفکر سے بچایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ آپ جب منطق کی جو تفصیلی کتب ہیں، قطبی ہے یا اس سے آگے سلم العلوم وغیرہ آپ جب پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ قوانین کے اوپر اعتراض ہوگا کہ آپ دیگر علوم کے اندر کہتے ہیں علم باصول، کہ ایسے اصول کا علم، جیسے نحو کو پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایسے اصول کا علم کہ جن کے ذریعے سے جو ہے وہ اعراب میں غلطی سے بچا جائے۔ لیکن منطق میں اگر آپ نے قوانین کہا تو کیوں قوانین کہا؟ اس لیے ہم نے کہا کہ وہاں پر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ منطق کے جو مسائل ہیں وہ کلیات ہیں، منطق کے مسائل جو ہیں وہ کلیات ہیں۔ منطق کے مسائل کلیات کیسے ہیں کہ اب یہ ایک اہم بات ہو گئی یہاں پر، منطق کے مسائل کلیات ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
یہ کلی قواعد ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں ایک مثال دے دوں، منطق کا ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے کہ جو موجبہ کلیہ، اب یہ ایک قاعدہ میں کہہ لیتا ہوں اس کو فی الحال، یا جو ہے وہ قانون کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ منطق کا ایک قانون ہے اور ایک اصول ہے کہ جو قضیہ کلیہ جزئیہ ہوگا اس کی نقیض ہمیشہ، سوری کلیہ جزئیہ لکھ دیا میں نے، موجبہ کلیہ ہوگا، جو قضیہ موجبہ کلیہ ہوگا اس کی نقیض جو ہے وہ ہمیشہ سالبہ جزئیہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک پوری بحث ہے لیکن یہ قاعدہ ہے، اسی طرح قاعدہ کہوں یا قانون کہوں، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ موجبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ یا سالبہ کلیہ، یا موجبہ کلیہ کی نقیض موجبہ کلیہ بنا دیں آپ، یا جو ہے وہ سالبہ کلیہ یا سالبہ موجبہ جزئیہ آپ بنائیں، نہیں بن سکتا۔ موجبہ کلیہ کی نقیض ہمیشہ سالبہ جزئیہ ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اشکال اربعہ ہیں، پھر شکل اول ہے، بدیہہ الانتاج ہوتا ہے، اور اس کے پھر دلائل ہیں کہ بدیہہ الانتاج کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس میں کیا کیا باتیں آتی ہیں، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ سارے کا سارا ایک جو ہے وہ اس میں ایک ڈسکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے، اسی لیے ہم نے قانون ہے، اسی لیے ہم نے منطق کی تعریف میں کہا کہ ایسے قوانین کا علم کہ جن کے ذریعے ذہن کو خطا فی الفکر سے بچایا جائے، اور چونکہ اس کا تعلق فکر کے ساتھ ہے تو ہمیں قانون چاہیے تھے، یہاں پہ ضرورت تھی کہ ہم قوانین بنائیں، اصول بنائیں گے، ان میں استثنائی صورتیں آئیں گی۔ اب کوئی بھی موجبہ کلیہ اس قاعدے سے مستثنی نہیں ہے، آپ کوئی ایسا قضیہ لا نہیں سکتے جو موجبہ کلیہ ہو اور اس کی نقیض سالبہ جزئیہ نہ آئے، کچھ اور ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ کوئی سا بھی قضیہ لے کے آئیں گے جو موجبہ کلیہ ہو، ہم آپ کو اس کی نقیض سالبہ جزئیہ بنا کر دیں گے۔ اگر آپ اس کی نقیض کوئی اور بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد نظریے کے بارے میں بہت سمپل سی بات ہے۔ نظریات جیسے سائنسی نظریے ہوتے ہیں بہت سارے نظریات آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی سائنس جو ہے وہ ایک نظریہ پیش کرتا ہے بگ بینگ تھیوری کا، ٹھیک ہے، کبھی سائنس جو ہے وہ نظریہ پیش کرتا ہے بلیک ہول کا، ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ کبھی سائنس یہ کہتی ہے کہ جی زمین متحرک ہے سورج کے گرد، اور کبھی جو ہے وہ پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ جی زمین رکی ہوئی ہے۔ یہ بھی سائنس میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اور سائنسی جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ نظریات ہوتے ہیں۔ اب آپ پڑھیں ڈارون کا نظریہ ارتقاء، اب ڈارون نے جو ہے وہ ایک نظریہ ارتقاء جو ہے وہ قائم کیا، اس نے مختلف جو ہے وہ چوہوں کے اوپر جو ہے تجربات کیے، سبزیوں کے اوپر بھی تجربات کیے، اور اس نے ایک نظریہ ارتقاء بنایا۔ اب لوگ اس کو جو ہے ایز اے قانون کے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی ہے، لیکن وہ ایک نظریہ ہے، اس کا رد کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے جو سائنسدان ہیں ان کے مختلف نظریات ہیں انہوں نے اپنے طور پر جو ہے، یہ دیکھیں میں نے کیا کہا کہ کسی فرد واحد یا چند افراد کی نظر میں، ان کی سمجھ میں آنے والی بات کو ہم نظریہ کہتے ہیں۔ تو ڈارون کی سمجھ میں جو آیا اس نے ایک ارتقاء کا نظریہ بنایا، ٹھیک ہے، بدل سکتا ہے، اس میں تبدیلی بھی ممکن ہے۔ اصول جو ہے وہ کیا چیزیں ہیں کہ آپ تجربات کرتے ہیں، مشاہدات کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا خود ان کو جو ہے وہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو چیز آپ کو ملتی ہے وہ کوئی نہ کوئی اصول ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس اصول کو آپ کسی چیز کی بنیاد بناتے ہیں، بیس بناتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اصول میں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن
اس میں استثناء کا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز آپ کو نظر آئے، جیسے ایک اصول ہے کہ اب آپ نے الاشباہ والنظائر پڑھا ہے، الاشباہ والنظائر میں آپ نے کئی اصول پڑھے، ان اصولوں میں جن کو ہم نے قاعدہ بھی کہا تھا، ان اصولوں میں آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ بعض جگہوں پر علامہ ابن نجم مصری علیہ الرحمہ آ کر فرماتے ہیں کہ اس اصول سے کچھ مسائل مستثنیٰ ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ان میں ہم نے دیگر کچھ چیزوں کو بیان کر کے ایک بات واضح کی۔ اصول کی جو بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، یہ بڑی اہم چیز آپ کو بتانے لگا ہوں، اور آپ کا یعنی کئی چیزیں آپ کے حل ہو رہے ہیں۔ اصول کی بنیاد اصل میں کس چیز پر ہوتی ہے؟ اصول کی جو بنیاد ہوتی ہے نا، وہ علت کے اوپر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اصول اصل میں خود بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، اصول اصل میں خود بنیاد ہے، اصل کی جمع ہے، یہ خود ایک بنیاد ہے۔ لیکن بنیاد بھی تو، جیسے آپ کو عمارت بناتے ہیں، عمارت کی بنیاد ہے جی، آپ کنکریٹ کی ایک عمارت بناتے ہیں، اس کی بنیادیں بناتے ہیں نا، دیوار ہوتے ہیں اور کالمز ہوتے ہیں، لیکن نیچے آپ اس کی بنیاد بناتے ہیں، مضبوط قسم کی کنکریٹ آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے نیچے اگر وہ زمین جو ہے وہ بالکل ریتیلی زمین ہو اور بالکل کسی کام کی نہ ہو، دھنسنے والی زمین ہو، تو آپ مجھے بتائیے، آپ ٹنوں سریا، جتنا بھاری سریا آپ استعمال کریں گے اتنی ہی جلدی وہ عمارت گر جائے گی۔ پھر آپ کو یہ پریشانی ہوگی کہ شاید میں جو ہے اس کے لیے ہلکا سریا استعمال کرتا، کہیں اتنا تو یہ عمارت اتنی تو نہ دھنس جاتی۔ تو بنیاد کی بھی تو بنیاد ہوتی ہے، اصول الاصول جس کو ہم کہتے ہیں، یا اصل الاصول جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک خاص طور پر احناف کو اگر دیکھا جائے تو ہم اس چیز پر بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں، اگرچہ دیگر ائمہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں جو ہر ایک کو معلوم ہے۔ اصول کی بنیاد جو ہے وہ علت پر ہوتی ہے، نمبر ایک علت پر ہوتی ہے۔ اب علت جو ہیں وہ اگر ہم دیکھیں نا، تو علت بیسیکلی کس چیز کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، علت کا اگر لغوی معنی دیکھیں تو بیماری کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لغوی معنی تو اس کا بیماری ہے، جس کو اسی سے علیل نکلا ہے، بیمار کو کہتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، لیکن علت کا جو اگر ہم بنیادی معنی نکالنے کی کوشش کریں اور مفہوم بنانے کی کوشش کریں، تو وہ کانسیپٹ بنتا ہے وجہ۔ یعنی کوئی شخص علیل ہے، یعنی اس کی طبیعت میں کوئی ایسی وجہ ہے، ایسا کوئی عارضہ ہے، اس کی بنیاد پر وہ جو ہے وہ بیمار ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، عارضہ اسے لاحق ہوا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں یہ علیل ہو گیا ہے، اس کو کوئی علت لاحق ہوئی ہے۔ تو مین جو پرپز ہوتا ہے علت کا، وہ ہے وجہ۔ اسی کو اگر ہم اپنی عام فہم زبان کے اندر بیان کریں تو وہ ہوتا ہے لاجک۔ اس چیز کی لاجک کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علت۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے اصول کی بنیاد۔ ٹھیک ہے، ابھی تو ہم نے اصول پر کلام ہی نہیں کیا، یہ ابھی تک کی جو بحث ہماری چل رہی ہے وہ صرف اصول سے بھی پہلے کی گفتگو ہے، جو ہم آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، کہاں پہنچے تھے؟ اچھا جی، تو اصول کی
بنیاد جو میں نے بیان کی وہ ہے علت، ٹھیک ہے۔ اچھا، اصول کی بنیاد علت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ کسی اصول کو تلاش کرتے ہیں تو آپ کو علت تلاش کرنی پڑے گی؟ نہیں، یعنی کوئی بھی اصول اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک آپ علت سے باخبر نہ ہوں۔ دیکھیں، میں نے کیا کہا تھا اصول کی ڈیفینیشن میں؟ اچھا، یہ تعریف ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ استاد جی ہم نے کسی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ اصول اس چیز کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، وہ الگ بات ہے، میں جو اس وقت آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اس چیز پر نہیں لائیے گا کہ جی امام غزالی نے اصول کی تعریف یہ کی ہے تو صاحب نور الانوار نے اور صاحب منار نے یہ تعریف کی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو اصول میں یہ کہا تھا کہ آپ کو تجربہ یا مشاہدہ ہوتا ہے کچھ چیزوں کا اور آپ ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی چیز کا تجربہ کرتے ہیں اور ایک نتیجہ نکالتے ہیں، فار سپوز ایک شخص کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ہم، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے ہونٹ جو ہیں وہ سوکھ رہے ہیں، اس کی زبان سوکھ رہی ہے اور اس کا گلا بہت زیادہ خشک ہو رہا ہے، تو آپ کا تجربہ اور آپ کا مشاہدہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر آپ کچھ دیر کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ اچھا، آپ اس کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو روٹی اٹھا کر دیتے ہیں۔ اچھا، وہ روٹی کھاتا ہے تو روٹی اور اس کے حلق میں پھنس جاتی ہے، آپ اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ دیر کے بعد جو ہے آپ اس کو لٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی لیٹ جاؤ، آرام کرو، پھر بھی اس کو افاقہ نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ چلو تمہیں باہر جو ہے میں کھلی فضا میں لے کر جاؤں، ہوا کی وجہ سے شاید تمہیں تنگی ہو رہی ہے۔ اب اس کے ہونٹ سوکھتے جا رہے ہیں، گلا اور خشک ہوتا چلا جا رہا ہے، جسم نڈھال ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، اس کو آپ جو ہے وہ اٹھا کر پانی کا ایک گلاس دے دیتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے اس کے سامنے بہت سارا کھانا رکھا، وہ نہیں کھا سکا، کچھ بھی نہیں کر سکا، پھر آپ نے اس کے سامنے پانی کا ایک گلاس رکھ دیا جس میں پانی ہے، اس نے اٹھا کر اسے پی لیا اور فوراً اسے افاقہ ہو گیا، اس کا جو سوکھا ہوا گلا تھا وہ بھی سیٹ ہو گیا، نارمل ہو گیا، اس کے ہونٹ بھی نارمل ہو گئے، اس کی جو نقاہت تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو آپ نے ایک اصول بنا دیا، آپ نے یہ کہا کہ بھائی پانی ایسی چیز ہے جو اس کیفیت کو دور کر دیتی ہے، پھر آپ نے اس کیفیت کا نام رکھ دیا پیاس۔ اچھا، کئی مرتبہ کئی افراد کے ساتھ یہ ہوا تو آپ نے کہا کہ پانی جو ہے یہ پیاس بجھانے والی ہے، یہ آپ نے ایک اصول بنا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ اصول آپ نے بنایا کیوں؟ دیکھیں، اب میں آپ کو علت سمجھانے لگا ہوں، یہ اصول آپ نے بنایا کیوں؟ یہ اصول آپ نے اس لیے بنایا کہ آپ نے اپنے تجربات میں کسی نہ کسی وجہ اور علت کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تو اب جملہ یہ بنا کہ اصول کب اور کیسے بنتا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تجربات اور مشاہدات میں کوئی علت، اور اس کو ہم لے لیتے ہیں علت مشترکہ کی تلاش کی جاتی ہے اور بالآخر وہ علت مل جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک اصول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں ایک چیز یہاں پر سمجھ میں آ گئی۔ اصول کب اور کیسے بنتا ہے کہ جب تجربات اور مشاہدات میں کوئی علت یا علت مشترکہ کی تلاش کی جاتی ہے اور بالآخر وہ علت مل جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک اصول بن جاتا ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ اصول کی بنیاد علت کے اوپر ہوتی ہے، اصول کا مصدر جو ہوتا ہے وہ ایک علت کی تلاش ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم
آتے ہیں اس بات کی طرف کہ علت جو ہوتی ہے، بہت سمپل سی بات ہو گئی ہے ہمارے نزدیک، بہت آسان سی بات بن گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اصول ہے، گویا کہ بیسیکلی اصول جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے جنم لیتی ہے، اس کی تخلیق یا اس کو بیان کرنا جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، علت کی بنیاد پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ علت اس اصول کی دلیل ہے۔ ہم؟ علت اس اصول کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، جو علت ہمیں ملی ہے۔ ہم؟ پانی پیاس بجھاتا ہے، تو پانی پیاس بجھاتا ہے میں علت جو ہے وہ پانی ہے جس کی وجہ سے پیاس بجھی، تو گویا کہ اس پورا جو اصول ہے کہ پانی پیاس بجھانے والا ہے، اس کی علت اور اس کی دلیل جو ہے وہ پانی ہے، خود پانی اور اس کا پیاس بجھانا، اوکے، ٹھیک ہے۔ اور اسی علت کی وجہ سے تو ہم نے اس کو اصول کہا ہے۔ یہ کچھ جملے ہیں جن کو بہت آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اسی علت کی وجہ سے ہم نے اصول کو اصول کہا ہے، کیونکہ اگر کسی اصول میں علت نہ ہو، علت کا کوئی کردار نہ ہو، تو وہ اصول ہی نہیں، وہ تو محض ایک جملہ ہے، وہ تو ایک نظریہ ہے، وہ تو ایک بات ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ اگر کسی اصول کے اندر کوئی علت نہ ہو، کوئی کانسیپٹ نہ ہو، کوئی لاجک نہ ہو، تو وہ تو اصول ہی نہیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی علت کی بنیاد پر، اسی علت کی وجہ سے ہم نے اصول کو اصول کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو علت ہے وہ اس اصول کی دلیل ہے۔ ہم؟ اور دلیل کا مطلب ہوتا ہے دلالت کرنے والا، ٹھیک ہے، اور وہ اصول اس دلیل کا مدلول ہے۔ یہ جو ہم نے بیان کیا کہ وہ جو علت ہے وہ دلیل ہے، اور جو اس کا اصول ہے وہ اس کا مدلول ہے، جو دلیل اس کے اوپر دلالت کرنے والی ہے۔ اسی نظریے کی بنیاد پر ہم نے اصول کو ہی دلیل کہہ دیا، اصول کو ہی اسی وجہ سے ہم نے اصول کو ہی دلیل کہہ دیا، ٹھیک ہے، اصول کو ہی دلیل کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا دال کہہ کر مدلول اور مدلول کہہ کر دال مراد لینا۔ تو جب دلیل جس چیز پر دلالت کرتی ہے وہ ہے اصول، تو ہم نے اسی اصول کو ہی کیا کہہ دیا؟ دلیل کہہ دیا۔ اور اس طرح سے بیسیکلی ہمارے پاس جو دلائل بنے، بیسیکلی میجر قسم کے جو دلائل بنے، کیونکہ اب شریعت مطہرہ کو اگر دیکھا جائے تو شریعت مطہرہ میں لا محالہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ میں آپ کی بات سن لوں، آپ میری بات سن لیں۔ ہم؟ یہ سسٹم اور یہ سلسلہ تو ہے نہیں، کیونکہ جب احکامات شرعہ کو لوگوں تک پہنچایا گیا تو انسانی طبیعت اور فطرت ہے کہ وہ اپنے ہم منصب کی بات نہیں مانتا۔ فار ایگزامپل، کسی اسکول کے اندر اگر سارے ہی ٹیچر ہوں، ان کا کوئی پرنسپل نہ ہو، پرنسپل اگرچہ انہی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہوتا ہے، فرق کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف ایک منصب کا ہی فرق ہے نا۔ اگر سارے کے سارے کسی اسکول میں ٹیچر ہوں، صحیح ہے، اور کوئی چوکیدار نہ ہو،
کوئی پرنسپل نہ ہو، کوئی وائس پرنسپل نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، سارے کے سارے ٹیچر ہوں، آپ چوکیدار کو بھی ٹیچر کہہ دیں، پرنسپل کو بھی ٹیچر کہہ دیں، سارے ٹیچر ہوں، کون کس کی بات مانے گا؟ کوئی کسی کی بات نہیں مانے گا، ہر کوئی لڑنے جھگڑنے لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تو معاملات خراب ہو جائیں گے، یہاں پھر بات نظریے والی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، بدل سکتا ہے تو تبدیلی ممکن ہے۔ ایک شخص کہے گا بھائی میری سوچ تو یہ ہے، میرا نظریہ تو یہ ہے، دوسرا کہے گا، چوکیدار کہے گا میرا نظریہ یہ ہے، ایک کہے گا کہ مجھے بڑا بناؤ، میں تم سب کو جو ہے یہ چیزیں سکھاؤں گا، بتاؤں گا۔ تو ہر کوئی اپنے تہیں اپنے طور پر مختلف طرح کی باتیں کرے گا، مختلف طریقوں سے وہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے معاملات درست نہیں ہو پائیں گے، نمبر ایک۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم غور کریں تو کسی چیز پر عمل کروانے کے لیے جو عامل ہوگا اس کا عامر سے کم مرتبہ ہونا ضروری ہے، اور عامر کا اعلیٰ مرتبہ ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو آپ کسی چیز کو اصول بنا رہے ہیں، کسی چیز کو دلیل بنا رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی شخص اصول اور دلیل آپ کا ہی مرتبہ شخص دے رہا ہے تو پھر آپ کیسے اس کی بات مان سکتے ہیں؟ آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے تم تو میری طرح ہو، تم تو میری طرح ہو۔ ٹیچر کو کیسے کہے گا؟ کیونکہ سامنے سے پہلا جواب یہی آنا ہے، تم تو میری طرح ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو عامر ہوگا، جو اس چیز کو بیان کرے گا، اس کو اس کا علم زیادہ ہونا چاہیے۔ عامر ہے، اس کو مامور بھی کا زیادہ علم ہونا یہ ضروری ہے، اور بھی اس کے علاوہ کئی فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اگر آپ کو کوئی اصول چاہیے، اب چونکہ عمل کرنے کے لیے میں نے عمل کی بات کی، تو عمل آپ کسی اصول کے تحت کریں گے۔ چلیں یہاں پر بھی میں لکھ لیتا ہوں کہ عمل کسی نہ کسی طریقے اور اصول کے تحت ہی کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں ایک فرق رہتا ہے، اگر میں بھول جاؤں مجھے یاد دلائیے گا، کہ ہم عمل کے لیے ہم نے ایک منٹ، ہاں، عمل کسی نہ کسی اصول کے تحت کیا جائے گا۔ کسی بھی چیز پر جب عمل کیا جائے گا تو وہ کسی نہ کسی اصول کے تحت کیا جائے گا، اوکے؟ جب تک کوئی اصول نہیں ہوگا عمل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ضابطہ نہیں ہے نا، طریقہ کار نہیں ہے۔ جیسے ٹریفک کے اصول ہیں، قوانین ہیں، طریقہ کار ہیں کہ بھئی آپ نے اس طرح سے چلنا ہے۔ اگر ہر کوئی گاڑی جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے اپنی اسپیڈ سے چلے، وہ کبھی اس کو مارے گا، کبھی اس کو مارے گا، ہر ایک دوسرے کو مارنے لگیں گے، کوئی اصول نہیں، کوئی طریقہ کار نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے لا قانونیت ہے، جنگل کا قانون ہے۔ تو عمل جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کیا جائے گا، اصول کے تحت کیا جائے گا۔ اب جب آپ اصول کے تحت کام کریں گے تو میں نے کہا یہاں پہ مجھے یاد دلائیے گا، اور میں خود بھی کوشش کروں گا کہ اس کو یاد رکھوں، کہ عمل کے لیے قانون اور نظریے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ بھئی عمل کے لیے قانون آپ پاس کر دیں، قانون کے ذریعے سے عمل کیا جائے، یا جو ہے وہ عمل کے لیے کسی نظریے کا ہونا ضروری ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، عمل کے لیے اصول کا ہونا ضروری ہے۔ کبھی بھی قانون جو ہے وہ آپ کو عمل نہیں کروا سکتا، یہ یاد رکھیے گا، اس پہ میں بحث کروں گا۔ اور کبھی بھی جو ہے وہ
کیا کہتے ہیں اس کو، جو نظریہ ہے وہ آپ کو کسی چیز پر عمل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا. اس میں بہت عمدہ اور خوبصورت بحث ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ نے چاہا تو وقت میں اگر برکت ہوئی تو میں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا. لیکن عمل کرنے کے لیے آپ کو اصول کی ضرورت ہے، چاہے وہ عمل اجتماعی ہو یا انفرادی. چاہے وہ عمل اجتماعی ہو یا انفرادی. واہ، بہت خوبصورت اور عمدہ قسم کا جملہ ہے، بہت ڈیپ جملہ ہے یہ. بہرحال تو جب کسی چیز پر عمل کروانے کے لیے آپ آئیں گے تو عامل کا عامر سے کم ہونا، یعنی عامل سے مراد جس کو حکم دیں گے آپ، عامل یا معمور، مأمور جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو حکم دیا جائے گا، اس کا عامر سے کم مرتبہ ہونا ضروری ہے، اور عامر اعلیٰ مرتبہ ہونا عامر کا جو ہے وہ ضروری ہے. عامر اس کو معمور بھی، عامر کو معمور بھی کا علم، زیادہ علم ہونا ضروری ہے، اسے پتہ ہو کہ میں کس چیز کا حکم دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں میں نے عامر کا لفظ اسی لیے استعمال کیا، ویسے ہی امر کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ اعلیٰ مرتبے والا ادنا مرتبے والے کو کسی چیز کے کرنے کا کہے، افعل. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم مرتبہ ہوں گے تو اسے ہم التماس کہتے ہیں، اور اگر نیچے درجے والا اعلیٰ درجے والے کو کہے گا تو اسے عرض یا دعا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان میں فرق پڑھا ہوگا، امر، التماس، عرض اور دعا. ٹھیک ہے، ان میں آپ نے فرق پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، لیکن امر کا میں آپ کو بتا رہا تھا. تو یہی عامر ہوتا ہے، یہ صرف کسی کام کے کرنے کا نہیں کہتا، یہ آپ کو اصول بھی بتاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی کام کے لیے آپ کو اصول کی ضرورت ہوتی ہے. عامر صرف یہ نہیں کہتا. دیکھیں، عامریت کچھ الگ چیز ہوتی ہے جو ہم فی زمانہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ ڈکٹیشن ہے، یہ عامریت ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ڈکٹیٹرشپ. ٹھیک ہے، کہ آپ جیسے کسی کو املا کراتے ہیں، یہ لکھو یہ لکھو، اب اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کے میننگز کیا ہیں، کیا کچھ ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے عامریت. ٹھیک ہے، ایک یہاں پہ میں جو عامر کا کانسیپٹ بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ یوں کرو، تو وہ آپ کو بلا وجہ نہیں کہتا کہ یوں کرو، وہ آپ کو کسی اصول کے تحت کہتا ہے کہ یوں کرو، وہ آپ کو ایک ضابطہ بیان کرتا ہے. لہٰذا یہاں پر ایک اور بات ہمارے سامنے آئی کہ عامر یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم دینے والا، یا ہاں حکم دینے والا، جب وہ کسی کام کے کرنے کا کہے گا تو پھر وہ یہ ضرور اس کا انداز ہوگا کہ وہ کوئی نہ کوئی، بلکہ وہ کسی نہ کسی قاعدے، بلکہ کسی نہ کسی اصول کے تحت ہی وہ کام کرنے کا کہے گا. ٹھیک ہے، وہ کام کرنے کا کہے گا، اور پھر اس میں کبھی وہ صراحتاً اس اصول کا ذکر کرے گا، کبھی اشارتاً کرے گا، اور کبھی پھر کبھی اشارتاً کرے گا، پھر کبھی وہ اصول کو تفصیلاً بیان کرے گا، اور کبھی اجمالاً بیان کرے گا. ٹھیک، واہ، عامر کسی کام کے کرنے کا حکم دینے والے جو ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا کہے گا تو پھر وہ کسی نہ کسی اصول کے تحت ہی وہ کام کرنے کا کہے گا. کبھی وہ صراحتاً اس اصول کا ذکر کرے گا، کبھی اشارتاً کرے گا،
اور پھر کبھی وہ اصول کو تفصیلاً بیان کرے گا اور کبھی اجمالاً بیان کرے گا۔ ہم؟ بیان وہ ضرور کرے گا، چلیے یہ بھی میں بتاؤں، بیان ضرور کرے گا، بیان ضرور کرے گا جو عامر حکیم ہوگا، حکمت یعنی جو اپنا حکم جو دے رہا ہوگا وہ حکمت سے بھرپور حکم دے رہا ہوگا، تو وہ ضرور اس چیز کو بیان کرے گا۔ عامر حکیم میں اس کو کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، حکیم، حکیم حکمت والا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر وہ صراحت ذکر کرتا ہے، صراحتاً، ویل اینڈ گڈ، زبردست، اور اگر وہ اشارتاً ذکر کرتا ہے تو جب وہ اشارتاً ذکر کرے گا تو کہیں نہ کہیں اس نے اس کی صراحت کی ہوگی۔ اب یہاں وہ اشارہ دے رہا ہے، یہ حسن کلام ہے۔ اچھا، کبھی وہ تفصیلاً بیان کرے گا، زبردست، اور کبھی اجمالاً بیان کرے گا۔ اجمالاً اس لیے بیان کرے گا کہ وہی بات ہے، تفصیل یا تو گزر چکی ہے یا پھر وہ مقام تفصیل کا نہیں، یا پھر وہ چاہتا ہے کہ تفصیل اس سے پوچھی جائے، یا پھر ایک منٹ، یا پھر اس نے تفصیل کسی اور کو بتائی ہے اور چاہتا ہے کہ تم اسی سے پوچھو، کیونکہ تم تفصیل کی گہرائی کے متحمل نہیں ہو۔ بیان ضرور کرے گا، بہت خوبصورت کلام ہو گیا یہ جو چند جملے ہیں نا، یہ والے، ان کو آپ ازبر کر لیں، زبانی یاد کریں۔ عامر حکیم، کسی کام کے کرنے کا حکم دینے والا، جب وہ کسی کام کے کرنے کا کہے گا تو پھر وہ کسی نہ کسی اصول کے تحت ہی وہ کام کرنے کا کہے گا، نمبر ایک۔ پھر کبھی وہ صراحتاً اس اصول کو ذکر کرے گا، کبھی اشارتاً کرے گا، کہیں نہ کہیں اس نے اس کی صراحت کی ہوگی، اب یہاں وہ اشارہ دے رہا ہے، اور کبھی وہ اصول کو تفصیلاً بیان کرے گا اور کبھی اجمالاً بیان کرے گا۔ جہاں اس نے اجمالاً بیان کیا تو تفصیل یا تو گزر چکی ہے یا پھر وہ مقام تفصیل کا نہیں، یا پھر اس نے تفصیل کسی اور کو بتائی اور چاہتا ہے کہ تم اسی سے پوچھو، ٹھیک ہے، کیونکہ تم تفصیل کی گہرائی کے متحمل نہیں ہو، اور کسی اور سے پوچھو گے تو تمہیں زیادہ واضح چیزیں سمجھ میں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں، یا پھر وہ چاہتا ہے کہ تفصیل سوری یا پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ تفصیل تک رسائی اپنی عقل کے ذریعے کرو، اوکے۔
بات یہ ہے کہ جب اس نے کسی کام کے کرنے کا کہا تو وہ کسی نہ کسی اصول کے تحت ہی وہ کام کرنے کا کہے گا، صراحتاً ذکر کرے گا، اشارتاً کرے گا، کہیں نہ کہیں اس نے صراحت کی ہوگی، اور کبھی وہ اصول کو تفصیلاً بیان کرے گا، کبھی اجمالاً بیان کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن بیسکلی وہ جو حکم ہوگا، وہ جو آرڈر ہوگا، وہ عامر کی طرف سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ بس وہ تمہیں بتانا نہیں چاہ رہا، یا اس نے تمہیں بتایا نہیں ہے، یا اس نے اس کا ذکر کہیں کیا ہے، تمہیں تلاش کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسی کے نتیجے میں اصول یا دلائل وجود میں آتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں اصول یا دلائل وجود میں آتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس کل ملا کے 4 طرح کے دلائل بن جاتے ہیں، جو کہ بیسیکلی جو ہیں وہ اصول ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہمارے پاس بنتا ہے کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ دوسرا ہمارے پاس سنت، تیسرا ہمارے پاس اجماع بن جاتا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ہمارے پاس قیاس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں، غور کریں، دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ عامر جو ہوگا وہ کیونکہ انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے، وہ اپنے ہم منصب سے تو بات وہ نہیں کرے گا۔ اب کتاب اللہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، کلام اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیان کیا، تو چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیات عطا فرمائی، کمالات عطا فرمائے، اور ایسے کمالات جو انسانوں کے اندر، عام انسانوں کے اندر موجود نہیں، آپ کو اعلیٰ بنایا، اولا بنایا، ٹھیک۔ پھر آپ کے ہی طریقے کو بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ بنایا، اور خود اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں کہا، ٹھیک ہے، وما اتاکم الرسول فخذوہ، ٹھیک ہے، کہ تمہیں یہ رسول جو عطا کریں اسے لے لو، ٹھیک ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہاں تک فرما دیا کہ آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ ہمارے پاس کئی آیات آتی ہیں جو اس جانب مشیر ہیں۔ اطیعوا اللہ، خود اپنے کلام میں فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں ایک چیز اور ہے، اجماعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی امت میں میجورٹی کو، اجماع کو ایک بہت اہم مقام اور مرتبہ حاصل ہوا۔ یہ وہ کیٹیگری ہے، دیکھیں ایک تو وہ ہے سنت ہے جسے وجہ بتائی گئی، جسے تفصیل بتائی گئی، دیکھیں یہ میں نے جو لکھا تفصیل یا تو گزر چکی، یا پھر وہ مقام تفصیل کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یا پھر اس نے تفصیل کسی اور کو بتائی ہے اور چاہتا ہے کہ تم اسی سے پوچھو، کیونکہ تم تفصیل کی گہرائی کے متحمل نہیں ہو، یا پھر وہ چاہتا ہے کہ تفصیل تک رسائی اپنے عقل کے ذریعے کرو، تو پھر اجماع اور قیاس ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے افراد متفق ہو جائیں، سارے افراد متفق ہو جائیں، اجماع ہے، اور اگر
بعض افراد لیکن لیول ان کا جو ہے اجتہادانہ ہو، وہ اپنے ذہن کے ذریعے کسی تفصیل تک پہنچے تو قیاس ہے۔ تو بیسیکلی تو یہ چار چیزیں یہیں سے بنی ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک کی یہ گفتگو آپ کو بہترین انداز میں سمجھ میں آ گئی ہوگی، جو میں نے انتہائی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا، اس پر آپ کے پاس دلائل، ان کی تعریفات اور بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہیں وہ آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، ایک چیز جو میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہ رہا تھا، وہ بہت آسان سی بات ہے، تقریباً ہمارا موضوع کمپلیٹ ہو گیا۔ کافی چیزیں آپ کو، یہ تمہیدی ہمارے مقدمات تھے، اصل میں ساری بحث انہی کے اوپر ہے۔ میں نے یہاں پر آپ کو ایک بات کہی تھی کہ عمل کسی نہ کسی اصول کے تحت کیا جائے گا، چاہے وہ عمل اجتماعی ہو یا انفرادی۔ اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استاد محترم آپ نے یہ کہا تھا کہ جو ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتا ہے نظریہ اور ایک ہوتا ہے اصول۔ آپ نے قانون کو بہت اتھینٹک، یہ اب ذرا اعتراض سمجھیے گا، سوال سمجھیے گا، آپ نے کہا کہ قانون ایک ایسی چیز ہے کہ تجربات، خیالات، ساری چیزوں کو ہٹا کر کوئی ایسا طریقہ کار بیان کر دیں جو سب کے لیے یکساں ہو، کسی کو کوئی استثناء حاصل نہ ہو۔ کتنی عمدہ تعریف ہے، اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہوتی، کتنی عمدہ چیز ہے۔ تو کیا ہی زبردست ہوتا کہ قانون ہوتے۔ آپ نے جو احکامات کے لیے جو چیز رکھی ہے وہ اصول ہے، قانون کیوں نہیں کہا؟ آپ کہتے کہ قوانین فقہ، اصول فقہ نہ کہتے، آپ کہتے قانون فقہ، آپ اصول فقہ کہہ دیتے ہیں، بات تو کمزور ہو رہی ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات، آپ کہتے کہ نظریات فقہ، بھائی ایک فرد یا چند افراد جو ہیں وہ جس چیز کو سمجھتے ہیں اس پر وہ عمل کا کہہ دیتے ہیں، اور دیکھیں کہ احکامات میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو یہاں پر تو نظریے کی تعریف بڑی اچھی بیٹھ رہی ہے، بدل سکتا ہے، اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ اچھا، قانون کو اس حیثیت سے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں تو اس میں بالکل تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی جب ایک ملک کا قانون ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی، اور اس کے جو یہ ہم نے احکامات کے لیے ہم نے اصول مرتب کیے ہیں، تو آپ اس کے لیے بھی قانون فقہ کہتے ہیں۔ تو جواب بہت زیادہ واضح ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصول فقہ جو ہیں ان کو ہم نے قانون اس لیے نہیں کہا کہ اس میں ایک اہم چیز ہے، وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تجربات اور خیالات سے ہٹ کر قانون جو ہوتا ہے اس میں آپ تجربات کو نہیں دیکھتے، آپ خیالات کو نہیں دیکھتے، آپ کسی چیز کو نہیں دیکھتے، آپ کہتے ہیں کہ جو چیز ہے یا جو چیز میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، بات ختم، یہی فائنل ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ملک میں اور کسی بھی جگہ پہ جب کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو پھر وہاں پر کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ یار یہ قانون قابل عمل نہ رہا، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو بدل دو۔ اب جیسے فار ایگزامپل آپ 1857 کے بعد کے آئین کو اٹھا لیں، جو پاکستان ہندوستان کا بر صغیر کا ایک آئین، برٹش آئین بنایا گیا تھا، تو اس میں کیا ہو رہا تھا؟ اس میں جی اس وقت کے قانون کے حساب سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ فار ایگزامپل کوئی جرم کرتا ہے تو پھر ہم نے کہا کہ جی اس کو 2 روپے جو ہے وہ جرمانہ ہوگا، 2 روپے جو ہے اس کو تاوان دینا ہوگا۔ تو آج کے دور میں وہ شخص جو ہے اس طرح کا جرم جو ہے وہ 1000 بار کرے، 2 روپے کیا ہیں اس کے لیے؟ 2 روپے تو بچہ بھی دے دے گا، اس زمانے میں 2 روپے بہت زیادہ تھے۔ تو آپ نے ایک چیز ایسی بیان کر دی قانون میں کہ جو چیز ایسی ہے نہیں جو ہمیشہ کے لیے قابل عمل رہے، ٹھیک ہے۔
پھر آپ نے اس میں ایک چیز یہ رکھی جو سب کے لیے یکساں ہو، بہت اچھی بات ہے کہ قانون میں یکسانیت ہونی چاہیے اور بہت ساری چیزوں میں یکسانیت ہونی چاہیے، اور لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ یکسانیت پیدا کریں گے تو استثناء نہیں کر سکیں گے۔ اب جب آپ استثناء والے معاملے میں آئیں گے تو بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ایک صحیح انداز میں لائف گزارنی ہے اس میں کچھ چیزوں میں استثناء نہایت ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب آپ نے اگر استثناء دے دیے تو معاملات خراب ہو جائیں گے، جس طرح سے آج کل ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو استثناء حاصل ہو جاتا ہے تو وہ جو چاہیں کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہم دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ استثناء کا ایک پرپس جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے، اور ایک استثناء کا پرپس جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہتے کہ نماز ہے اور اس کا قانون یہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پڑھنا، اس کو آپ قانون بناتے ہیں اور آپ اس میں کسی کو استثناء نہ دیتے کہ ہر ایک نے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، تو آپ مجھے بتائیے جو معذور ہوتا وہ کیا کرتا؟ معذور سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے پیروں میں تکلیف ہے، جو کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھنا چاہے، تو آپ نے تو ایک قانون بنا دیا، ٹھیک ہے، اب آپ اس میں کیسے وہ کریں گے؟ اچھا اگر آپ قانون بناتے کہ نماز بغیر طہارت کے حاصل نہیں پڑھی جائے گی، یعنی طہارت آپ کو کرنا پڑے گا، اور طہارت کا قانون یہ ہے کہ جی جو سبیلین سے اگر کوئی چیز خارج ہو جائے یا نواقض وضو میں سے کوئی چیز پائی جائے تو نماز نہیں ہوگی، آپ اس میں کسی کو استثناء نہ دیتے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ مجھے یہ بتائیے کہ معذور شرعی کہاں جاتا؟ تو استثناء کچھ جگہوں پہ بہت ضروری ہے کسی نظام کو چلانے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہاں تک تو یہ بات ہم نے، نظریہ کیوں نہیں کہا؟ نظریہ کسی ایک فرد کا ہوتا ہے، فرد واحد کا ہوتا ہے، چند افراد کا ہوتا ہے اور بدل سکتا ہے۔ جب نظریہ جو ہے وہ بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں قانون بھی نہیں بدل سکتا لیکن نظریہ بدل سکتا ہے، اس کا معنی ہے یہ حادث ہے، یہ متغیر ہے، اور جب اس کے اندر تغیر، حادث کو چھوڑیں، جب یہ متغیر ہے تو پھر ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ کل کو کوئی اور آ کر اپنا نظریہ بیان کرے، تیسرا بیان کرے، اور اس سے جو ناظر ہوتا ہے، غور و فکر کرنے والا یا نظریہ پیش کرنے والا، اس کے اوپر جو ہے بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ جیسے سائنس میں کوئی نظریہ پیش کرنے والا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندے نے، ڈارون کی میں نے مثال دی، ڈارون نے جو ہے وہ 20 سال تجربہ کیا کسی چیز پر، اس نے ایک نظریہ بنایا، ہو سکتا ہے کہ وہ 20 سال اور تجربہ کرتا تو شاید وہ ایک دوسرا نظریہ بنا دیتا، تو یہاں پر تو اس کی کمزوری ثابت ہو گئی۔ تو احکامات شرع میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا گمان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے ایک حکم دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بدل دیا۔ اب یہ ایک اہم بات ہے کہ بدل دیا کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو ناسخ و منسوخ کی بحث ہے وہ ایک الگ چیز ہے، بدلنا جو اس میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نظریہ نہیں بدلا، یعنی وہ تو وہاں تو نظریے کا سوال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہاں ایک نظریہ تھا معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ نظریہ تھا پھر وہ بدل گیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے پاس ایک آپشن بچتا ہے جو کہ ہے اصول کا، اور اس میں دونوں چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، تبدیلی نہیں ہوتی لیکن اس میں استثناء کا پہلو ہوتا ہے۔ مینز اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصول کے اندر لچک ہوتی ہے، فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اور ہمیں چونکہ پوری دنیا، جہاں پہ آپ کو ایشیا ہے، افریقہ ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، پوری دنیا کے لیے آپ نے انسانوں کے لیے ایک ایسا طریقہ کار رائج کرنا ہے جس میں انہیں یہ فیل نہ ہو کہ یار یہ تو
میرے لیے تو یہ چیز قابل عمل ہی نہیں ہے۔ یہ چیز میرے لیے قابل عمل ہے ہی نہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور آپ نظریہ بناتے، تبدیلی ہو رہی ہے تو لوگ یہی کہتے نا کہ یہ تو نظریہ ہے، پہلے بدلا ہے اب بھی بدل جائے گا۔ بھئی نماز ہے، کچھ عرصے فرض رہی، پھر فرض نہیں ہے، پھر فرض ہوگی، لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نظریہ تو نہ نظریہ نہ اصول، ٹھیک ہے، سوری، نہ نظریہ نہ قانون، ہم نے بات کی ہے اصول کی، ٹھیک ہے، اور اسی کی بنیاد پر پھر ہم نے آگے یہ بات کہی کہ اصول کی بنیاد علت پر ہوتی ہے۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک اور وجہ ہوتی ہے۔ یہ جو قیاس کا چیپٹر ہے نا، قیاس، آپ قیاس کو پڑھیں، یہ جو قیاس کا پورا چیپٹر ہے، قیاس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک علت تلاش کرتے ہیں اصل سے۔ ہمارے پاس اصل ہے کتاب اللہ، فار ایگزامپل کتاب اللہ میں ایک مسئلہ ہے، ایک حکم ہے، اور ہم اسی حکم کے اندر علت کو تلاش کرتے ہیں، اور وہ علت اگر ہمیں کسی اور ایسے مسئلے میں ملا جو ہمیں کتاب اللہ میں صراحتاً نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے، دیکھیں صراحتاً نہیں بتایا گیا لیکن ہمیں اس کا اصول بتا دیا گیا، یعنی اس کی علت ہمیں بتا دی گئی، تو ہم نے کسی ایسے نوپید مسئلے کے اوپر کہ جہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ صراحت تو اس کی نہیں ہے لیکن ہمیں اس کی تفصیل پتہ چل رہی ہے، ہمیں اس کی علت پتہ چل رہی ہے، ہم نے کیا کر دیا کہ اس کو وہاں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی اور کامیاب ہو گئے۔ بعض اوقات شارع خود آپ کو علت بتا دیتا ہے، جیسے وہ بلی والی مثال ہے، بلی کے بارے میں فرمایا نا کہ اس کا جھوٹا پاک ہے کیونکہ یہ چکر لگانے والی ہے، تو یہ جو علت بیان کی ہے شارع نے خود، چکر لگانا، طواف، جو علت بیان کی گئی ہے، اب اس پر آپ قیاس کریں دیگر جانوروں کو، کون سے جانور کس طرح کے ہیں، کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ہم نے اس چیز کو وہ کیا۔ اب یہاں پر ایک سمپل سی بات آتی ہے، استنباط کا طریقہ، یہ اگرچہ ایک بہت تفصیلی ٹاپک بن جائے گا اس چیز پر، اور تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے، میں اس پر بھی کلام کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ اس کو ہم چھوڑیں گے۔ اچھا، استنباط کا طریقہ، اب بہت سمپل سی ایک بات ہے کہ ہم نے ادلہ اربعہ سے استنباط کیسے کرنا ہے۔ اچھا، ایک چیز ہمیں عموماً جو ہے وہ، میں نے کئی مدارس میں جو ہے یہ چیز سنی ہے، کئی مدرسین سے یہ چیز سنی ہے، خاص طور پر وہ مدرسین جو اصول فقہ پڑھاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اصول الشاشی پہلی کتاب ہے درس نظامی، جب اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے اس میں ادلہ اربعہ کی بحث کی جاتی ہے، تو اس وقت استاد ایک جملہ کہتا ہے کہ بھائی یہ بات سنو، یہ جو کتاب اللہ سے دلیل پکڑنا ہے یا جو ہے وہ سنت سے استدلال کرنا، یہ ائمہ مجتہدین کا کام ہے، ہم لوگ مقلد محض ہیں، اور یہ ہے تو وہ ہے، اور یوں کر کے جو ہے وہ پہلے دن ہی طالب علم کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ علم تو میرے لیے بالکل فائدہ مند نہیں ہے، لہٰذا اس کو ٹائم پاس کر کے گزار دو، تو اس میں کوئی غور و فکر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ہم یہ کہیں کہ اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے۔ ہاں، آپ امام اعظم کے مقلد رہتے ہوئے مسائل میں اجتہادی صلاحیت کا مظاہرہ کریں، ٹھیک ہے، اصول آپ کے سامنے، طریقہ کار آپ کے سامنے، آپ کے علماء و فقہا کا ہونا چاہیے، اور آپ نوپید مسائل کے اوپر جو ہے وہ کلام کریں، گفتگو کریں۔ میں نے ابھی وہ شیئر نہیں کیا، وہ ایک کلپ پچھلے دنوں آئی ہے، مجھے بہت اچھی لگی، اور اس میں پچھلے سال جب میں تخصص فی الفقہ پڑھا رہا تھا تو اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے،
ہماری کافی اس پر بحث چلی تھی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، کہ ایک وقت آئے گا جب علماء اس کے جواز کے طریقہ کار تلاش کریں گے۔ دیکھیں ہمارے سامنے تو ایک بڑا عجیب معاملہ ہمیشہ یہ چلتا ہے کہ ہم چیزوں میں دیکھتے ہیں، کسی چیز کو ناجائز کہنا بہت سمپل ہے ہمارے لیے، بہت آسان ہے۔ ہمیں جب کوئی رستہ نہیں ملتا ہم فوراً سے کہہ دیتے ہیں بھئی احتیاط یہی ہے کہ اس سے بچ کے رہو، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ محتاط طریقہ کار بھی ہونا چاہیے، لیکن کسی چیز کو بالخصوص نوپید مسائل کے اندر کسی چیز کو جو ہے وہ جائز کہنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو میں نے پچھلے سال بھی یہ بات عرض کی تھی کہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ہمیں کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ جواز کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نشست ہوئی جس میں مفتی وسیم اختر صاحب نے جو ہے وہ اس چیز کو بیان کیا، اور کرپٹو کرنسی کے جواز کے حوالے سے جو ہے کچھ صورتیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں۔ وہ تقریباً غالباً 17 منٹ کی یا 25 منٹ کی ایک کلپ ہے جس میں انہوں نے اس پر فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں جو ہے وہ کلام کیا، گفتگو کی۔ اس پر میں کئی مرتبہ یہ ریفرنس دے چکا ہوں کہ خاص طور پر انہوں نے تو دیگر مسائل کا ذکر کیا تھا اس میں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فقاہت کو اور اجتہادانہ صلاحیتوں کو اگر دیکھنا ہو تو آپ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ امام اہل سنت نے کیسا کلام کیا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ وہ بہرحال ایک طویل ٹاپک ہمارا بن جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کیا اس دور میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ ادلہ اربعہ سے استنباط اور استدلال کیسے کیا جائے اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کے لیے یہ دیکھیں آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ ہمیں یہ تو نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے جی استاد صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ آپ استدلال اور استنباط کریں، لہٰذا ہم جو ہے وہ آج کے بعد کتاب اللہ سے استنباط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو کچھ طریقہ کار فالو کرنے ہوں گے۔ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کیا چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ فار ایگزامپل آپ کو اگر کتاب اللہ سے جو ہے وہ کتاب اللہ ہے اس سے اگر استنباط کرنا ہے مسائل کا، تو پھر جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو فقہائے احناف کی تفاسیر، یہاں پر یاد رکھیے گا کہ علماء احناف نہیں کہا میں نے، فقہائے احناف کہا ہے، ان کی تفسیر کا آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام جساس کی جو ہے وہ احکام القرآن ہے، تفسیر احکام القرآن، ٹھیک ہے، تفسیر ہے احکام القرآن، جساس کی، ٹھیک ہے، یہ آپ اس کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے وہ تفسیرات احمدیہ کا مطالعہ کریں، آپ کے لیے خازن ہے، یہ وہ تفاسیر ہیں جو کہ آپ کو کتاب اللہ سے استنباط کرنے کا طریقہ بتائیں گے، اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ تفسیرات احمدیہ کو تو آپ بہت تفصیل کے ساتھ پڑھیں۔ تفسیرات احمدیہ کا عربی میں جو عموماً نسخہ آتا ہے اس پہ حاشیہ ہے، وہ حاشیہ اگرچہ دیکھیں حاشیے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حاشیہ یہ ہوتا ہے کہ محشی اندیہ بیان کرتا ہے، اپنی طرف سے گفتگو کرتا ہے، وہ بڑے کمال کا حاشیہ ہوتا ہے، لیکن ایک حاشیہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف کتابوں سے لے کر ایک جگہ پر چیزوں کو جمع کیا گیا ہوتا ہے۔ تو تفسیرات احمدیہ کے اوپر میں نے کام کیا تھا، اس کے حاشیے کے اوپر، تو اس کے حاشیے کو اگر ہم دیکھیں نا، اس کا حاشیہ بڑا زبردست ہے اس حیثیت سے کہ اس میں یہ احکام قرآن، خازن، رازی اور ابو سعود اور کئی تفاسیر کے حوالے آپ کو نیچے ملیں گے، وہ سارے کے سارے انہی تفاسیر سے لیے گئے۔
یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اکیلے، اور تفسیرات احمدیہ کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں تمام کی تمام جو آیات ہیں ان کی تفسیر نہیں ہے، وہ آیات جن میں احکامات ہیں، 500 کے قریب جو آیات ہیں جن میں احکامات ہیں، صرف ان کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ تو سب سے بیسٹ طریقہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ تفسیرات احمدیہ کو پڑھیں۔ جب آپ تفسیرات احمدیہ کو پڑھیں گے اور بما حاشیہ اس کو پڑھیں گے، جو اس کا حاشیہ ہے اس کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے، تو آپ کو ایک فائدہ سب سے اہم یہ حاصل ہوگا کہ وہ تمام تفاسیر جن میں ان احکامات والی آیت کی تفسیر کی گئی ہے وہ بھی آپ کے احاطے میں آ جائیں گی۔ بہت آپ کو فائدہ ہوگا اس سے۔ تفسیرات احمدیہ کو آپ بہت جو ہے نا وہ کریں، ہم اس پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ اب آپ نور الانوار پڑھتے ہیں، ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ نور الانوار غالباً ان کی زندگی کی شاید آخری تصنیف ہوگی، تو نور الانوار میں جو ہے وہ جو حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، وہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ آپ کو حوالہ دیتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے اس کی مزید تفصیلی بحث پڑھنی ہے تو وہ آپ جا کر میری تفسیرات احمدیہ میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، متوجہ ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہو گیا؟ اور تو ایک تو ہمیں یہ کرنا ہے، کتاب اللہ سے اگر استنباط کرنا ہے تو ہم نے یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ میں آپ کو ایک تفسیر بتاتا ہوں، تفسیر نعیمی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، بڑی خوبصورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تبیان القرآن ہے، مولانا غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، بہت عمدہ قسم کی تفسیر ہے، اس سے بھی آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں جہاں کتاب اللہ کی تفاسیر بیان کی ہیں وہاں سے آپ دیکھیں، وہاں سے بھی آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، دوسرے نمبر پر اگر آپ کو جو ہے وہ سنت یعنی احادیث مبارکہ سے استنباط کرنا ہے، ٹھیک ہے، استنباط کرنے کے لیے تو اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے فقہائے احناف، علماء نہیں، فقہائے احناف کی شروحات حدیث یہ آپ کو جو ہے وہ پڑھنی پڑیں گی، شروحات حدیث آپ کو دیکھنی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ بخاری، مسلم، ان کی جو تشریحات احناف نے کی ہیں وہ آپ کو دیکھنی ہوں گی۔ فار ایگزامپل، جیسے مثال کے طور پر اگر بخاری شریف میں آپ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے عمدۃ القاری ہے، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ غالباً نزہۃ القاری ہے غلام رسول سعیدی صاحب کی، بہترین ہے، اور شرح صحیح مسلم ہے غلام رسول سعیدی صاحب کی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو جو ہے بڑی زبردست معاونت کرے گی۔ اور کیا کہتے ہیں اس کو، مشکات کی شروحات بالخصوص احناف کی، جیسے اللہ آپ کا بھلا کرے، اشیعت ہے، اشیعت اللمعات، ٹھیک ہے؟ اور عربی میں ہے شیخ محقق عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے وہ مرقات ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور مرآت ہے، یہ تو ضرور بے ضرور مرآت المناجیح جو ہے وہ آپ نے اس کو تو ضرور پڑھنا ہے۔ یہ جو ہے اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب احادیث مبارکہ سے جس طرح سے جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں، بہت عمدہ طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی رہ گیا اجماع اور قیاس۔ جب آپ کتاب اللہ اور سنت سے جو ہے وہ کئی طرق سے، کئی طریقوں سے جو ہے وہ آپ جب استدلال کرنے کا طریقہ دیکھیں گے تو آپ کو اجماع اور قیاس تو ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں، ایک اور کتاب ہے وہ اس کے حوالے سے ہے، زجاجۃ المصابیح ہے، یہ مشکات کی طرز پہ ہی ہے، لیکن احناف کی معید جو ہے وہ احادیث مبارکہ اس میں جمع کی گئی ہیں۔ تو یہ کچھ کتابیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ
صرف مطالعہ ہے، یہ صرف مطالعہ ہے کہ اس کے مطالعہ کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے علماء نے استدلال کیسے کیا ہے کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد۔ ہاں، ان کے ساتھ ساتھ جو بالجملہ جس چیز کو آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ کے پاس پھر ہے کتب فقہ، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل جیسے آپ اس میں، ہم جیسے اس میں شامل کرتے ہیں ہدایہ کو، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے اس کی شرح فتح القدیر کو، ہم اس میں شامل کریں گے بنایا، ٹھیک ہے، غایت التحقیق عمدہ شرح ہے اس کی ہدایہ شریف کی، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں شروحات ہدایہ کی ہیں۔ پھر اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو آپ پڑھیں بحر کو، پڑھیں بحر الرائق جو ابن نجیم کی ہے، صحیح ہے۔ پھر تبیین الحقائق، ٹھیک ہے، تبیین الحقائق، تبیین الحقائق کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے۔ امام جمال الدین ضلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس پر حاشیہ لکھا بحر کے اوپر، تو یہ چند جو ہے وہ پھر اہم کتابیں ہیں۔ ہاں، اس میں ایک اور چیز، کتابیں تو کئی ساری ہیں، البدائع الصنائع، ٹھیک ہے، امام کاسانی کی، اس کو آپ پڑھیں تو یہاں پر آپ کو اگر کئی چیزیں، اور اگر میں اس کو مختصر کروں تو پھر شروحات فقہ، شروحات و فتاوی، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے فتاوی رضویہ شریف، اس کے بغیر جو ہے وہ گزارا ہی نہیں ہوگا۔ یہ آپ جو ہے وہ جب پڑھیں گے، میرے خیال سے کافی چیزیں آپ کے لیے سمپل ہوں گی، اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ استدلال اور استنباط کا طریقہ کافی حد تک ہمیں سمجھ میں آئے گا، اور ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو کیچ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ چلیں جی، فی الحال اس کو ہم مختصراً یہیں تک رکھتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ الکریم جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور مزید جو بھی گفتگو ہوگی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مزید اس میں ہم کچھ ایڈ کریں تو وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ جی، اگر کوئی کوئسچن ہے، کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیے۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال وغیرہ کرنا چاہیں گے؟ جی، کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے، سب کچھ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، کوئی سوال نہیں ہے۔ واہ، کوئی سوال نہیں ہے۔ چلیں، اس کے حوالے سے اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو بعد میں کلاس میں پوچھ لیجئے گا۔